ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام تقریباً ہر کامیاب شخص کی زبان پر ہوتا ہے، تھنک اینڈ گرو رچ۔ جی بالکل۔ لیکن اس کے اندر وہ ایک راز چھپا ہے جس کی نیپولین ہل بار بار بات کرتے ہیں لیکن کبھی اس کا نام نہیں لیتے۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گی اور دیکھیں گی کہ کیا واقعی خیالات کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے جو بس میز پر بیٹھ کر لکھ دی گئی ہو۔ اس کے پیچھے 20 سال سے زیادہ کی تحقیق ہے۔ 20 سال؟ جی، اینڈریو کارنیگی جو اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص تھے، انہوں نے نیپولین ہل کو یہ چیلنج دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں کا انٹرویو کرو۔ اچھا۔ جیسے ہنری فورڈ، تھامس ایڈیسن، اور ان سے کامیابی کا ایک فارمولا نکالو جسے کوئی بھی استعمال کر سکے۔ تو آج ہمارا مشن اسی فارمولے کو سمجھنا ہے۔ ہم صرف کہانیوں کا خلاصہ نہیں کریں گی بلکہ اس نفسیات کی تہہ تک جائیں گی کہ آخر یہ اصول کام کیوں کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کے سب سے بنیادی اور شاید سب سے چونکا دینے والے دعوے سے، خیالات حقیقت ہے۔ Thoughts are things۔ جی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست کہانی ہے، ایڈون سی بارنس کی۔ ہاں، یہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک خیال کے۔ اور وہ خیال کیا تھا؟ اسے تھامس ایڈیسن کے لیے کام نہیں کرنا تھا بلکہ اس کے ساتھ بزنس پارٹنر بننا تھا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، صرف ملازم نہیں، پارٹنر۔ بالکل، اور یہ کوئی عام خواہش نہیں تھی۔ ہل اسے برننگ ڈیزائر کہتے ہیں، ایک جلتی ہوئی شدید تمنا۔ اس کی جیب تو بالکل خالی تھی، ہے نا؟ جیب خالی؟ اس نے ایڈیسن کا صرف نام سنا تھا اور نیو جرسی جانے کے لیے ٹرین کا کرایہ تک نہیں تھا، لیکن خواہش اتنی شدید تھی کہ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اور وہ مال گاڑی میں چھپ کر پہنچ گیا؟ جی، مال گاڑی میں چھپ کر اورنج نیو جرسی پہنچا۔ جب وہ ایڈیسن کی لیبارٹری پہنچا تو اس کی حالت تو کسی آوارہ گرد جیسی ہوگی۔ بالکل، لیکن ایڈیسن جو لوگوں کو پرکھنے میں ماہر تھے، انہوں نے اس کی خستہ حالی کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک عزم دیکھا۔ ایڈیسن نے بعد میں اس کے بارے میں کچھ کہا بھی تھا، ہے نا؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اتنی شدت سے چاہتا ہے کہ وہ اپنا پورا مستقبل ایک ہی داؤ پر لگانے کو تیار ہو تو اس کی جیت یقینی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اسے پہلی ملاقات میں شراکت داری تو نہیں ملی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک بہت ہی معمولی تنخواہ پر ایک چھوٹی سی نوکری کی پیشکش ہوئی جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس نے قبول کیوں کر لی؟ کیونکہ اس کا مقصد صرف نوکری کرنا نہیں تھا، اس کا اصل مقصد تھا ایڈیسن کی نظروں کے سامنے رہنا، تاکہ جب موقع آئے تو وہ اسے پکڑ سکے۔ اور وہ موقع آیا 5 سال بعد۔ 5 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا۔ آج کی دنیا میں تو شاید کوئی سوچے بھی نہ۔ بالکل، آج تو سب کو فوری نتائج چاہیے۔ تو کیا یہ مشورہ اب بھی کارآمد ہے یا یہ صرف قسمت تھی کہ وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ حل کے مطابق یہ قسمت نہیں تھی،
ان 5 سالوں میں لاکھوں لوگ ایڈیسن کے لیے کام کرنے آئے اور چلے گئے، لیکن بارنس ڈٹا رہا۔ اس کی خواہش کم نہیں ہوئی۔ کم نہیں ہوئی بلکہ اور شدید ہوتی گئی۔ وہ اپنے ذہن میں خود کو ہر روز ایڈیسن کا پارٹنر دیکھتا تھا۔ پھر وہ موقع آیا جب ایڈیسن نے ایک نئی ڈیوائس، ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین ایجاد کی۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے ایڈیسن کے اپنے سیلزمین اس مشین کو لے کر زیادہ پرجوش نہیں تھے۔ بالکل نہیں، انہیں لگتا تھا کہ اسے بیچنا بہت مشکل کام ہے، بہت محنت لگے گی۔ تو بارنز نے اس میں اپنا موقع دیکھا۔ ایگزیکٹلی، اس نے ایڈیسن کو کہا کہ وہ یہ مشین بیچ سکتا ہے، اور چونکہ وہ 5 سال سے وہاں موجود تھا اور اپنے کام سے خود کو ثابت کر چکا تھا، ایڈیسن نے اسے موقع دے دیا۔ اور اس نے وہ مشین بیچ کر دکھائی۔ اتنی کامیابی سے بیچی کہ ایڈیسن نے اسے پورے ملک میں اسے تقسیم کرنے کا معاہدہ دے دیا۔ اسی سے وہ مشہور نعرہ بنا، میڈ بائی ایڈیسن اینڈ انسٹالڈ بائی بارنس۔ واہ! اور بارنس ایک بہت امیر آدمی بن گیا۔ تو اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ایک واضح مقصد، شدید خواہش اور ثابت قدمی، یہ تینوں چیزیں مل کر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات، اس نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ یوں سمجھے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں۔ یہ صرف مثبت سوچ نہیں تھی، یہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ بارنس کی کہانی تو زبردست ہے، لیکن یہ کامیابی کی تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ ہل اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہر سفر اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اور میرے خیال میں ان کی سب سے مشہور کہانی ناکامی کے بالکل قریب پہنچ کر ہمت ہار دینے کے بارے میں ہے۔ آپ 3 فٹ سونے سے دوری والی کہانی کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی وہی، 3 feet from gold۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی کہانی ہے۔ سنائیے ذرا اس کے بارے میں۔ گولڈ رش کے زمانے میں آیو ڈابی کے چچا نے سونے کی ایک کان دریافت کی۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے پیسے اکٹھے کیے، مشینری خریدی اور کھدائی شروع کر دی۔ اور شروع میں تو انہیں کافی سونا ملا بھی۔ ہاں، شروع میں بہت سونا ملا، ایسا لگا کہ ان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ لیکن پھر اچانک سونے کی رگ غائب ہو گئی۔ انہوں نے کچھ اور کھدائی کی، بہت کوشش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے ہمت ہار دی اور سوچا کہ بس کہانی ختم۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری مشینری ایک کباڑیے کو چند $100 میں بیچ دی اور مایوس ہو کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن اس کباڑیے نے کچھ مختلف کیا۔ جی، اس نے ایک چھوٹا سا کام کیا جو ڈابی اور اس کے چچا نے نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک کان کنی کے انجینئر سے مشورہ کیا۔ اچھا، اور انجینئر نے کیا بتایا؟ انجینئر نے بتایا کہ وہ لوگ فالٹ لائن سے واقف نہیں تھے، مطلب زمین کی وہ قدرتی دراڑیں جہاں سونے کی رگیں اکثر ٹوٹ کر تھوڑا آگے یا نیچے چلی جاتی ہیں۔ تو سونا وہیں تھا۔ اس نے حساب لگا کر بتایا کہ سونے کی اصل رگ صرف 3 فٹ کی دوری پر موجود ہے۔ صرف 3 فٹ! یہ سوچ کر ہی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کامیابی سے کتنے قریب تھے۔ بالکل، کباڑیا نے کھدائی دوبارہ شروع کی اور اسے وہیں سے لاکھوں ڈالر کا سونا ملا۔ لیکن ڈاربی نے اس تجربے سے کچھ سیکھا ضرور ہوگا۔ یہی تو اصل بات ہے، اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اس سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا، ثابت قدمی۔ اس نے لائف انشورنس بیچنے کا کام شروع کیا۔ اور جب بھی کوئی اسے نہیں کہتا، اسے یاد آتا کہ وہ سونے سے صرف 3 فٹ دور تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کے نہیں کہنے پر نہیں رکے گا۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے وہ امریکہ کے ٹاپ انشورنس سیلزمین میں سے ایک بن گیا۔ جی، وہ سالانہ $10 لاکھ سے زیادہ کی انشورنس بیچتے تھے۔ کتاب میں اسی سے جڑی ایک اور چھوٹی سی کہانی بھی ہے، ایک چھوٹی بچی کی جس نے ڈابی کو بہت متاثر کیا تھا۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے اٹل عزم کی۔ وہ بچی اپنے چچا سے 50 سینٹ لینے آئی تھی اور چچا نے انکار کر دیا تھا۔ غصے سے انکار کر دیا، اسے ڈانٹا دھمکایا، لیکن وہ بچی اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی۔ آخر میں اس نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا، میری ماں کو وہ 50 سینٹ چاہیے۔ اور اس کی ضد کے آگے وہ سخت آدمی بھی جھک گیا۔ بالکل۔ ڈاربی نے اس دن سیکھا کہ جب آپ کا ارادہ اٹل ہو تو کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ تو اب تک ہم نے شدید خواہش اور ثابت قدمی کی نفسیات کو سمجھا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سن کر سوچیں گے یہ سب ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر کیا کریں؟ صحیح سوال۔ ہل نے اس کے لیے 6 واضح اور عملی اقدامات بتائے ہیں۔ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ جی، یہ 6 اقدامات دراصل اپنے لاشعوری ذہن کو پروگرام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم، اپنے ذہن میں مطلوبہ رقم کی صحیح مقدار طے کرے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے بہت پیسہ چاہیے۔
رقم بالکل واضح ہونی چاہیے، جیسے مجھے 31 دسمبر تک 1 کروڑ روپے چاہیے۔ اچھا، مطلب ایک اسپیسیفک فگر۔ ایگزیکٹلی۔ دوسرا قدم، یہ طے کریں کہ آپ اس رقم کے بدلے میں کیا دیں گے۔ ہلکا اصول ہے، مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ صحیح، آپ کو اپنی خدمات، کوئی پروڈکٹ یا کوئی آئیڈیا دینا ہوگا۔ بالکل۔ تیسرا قدم، ایک مخصوص تاریخ مقرر کریں۔ ایک ڈیڈ لائن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھا ختم ہے ایک واضح منصوبہ بنانا اور اس پر فوراً عمل شروع کر دینا۔ چاہے آپ پوری طرح تیار ہوں یا نہیں، انتظار کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ پانچواں ختم، ان تمام تفصیلات کو ایک واضح بیان کی شکل میں لکھ لیں، یعنی کتنی رقم، کب تک، بدلے میں کیا دیں گے اور کیا منصوبہ ہے، سب کچھ کاغذ پر اتار لیں۔ اور چھٹا، جو شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے، ہاں، یہ کہ اس بیان کو روزانہ 2 بار بلند آواز سے پڑھیں، سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد۔ اور صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا، محسوس کرنا اور یقین کرنا کہ آپ پہلے ہی اس رقم کے مالک بن چکے ہیں۔ اب یہاں بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ کا ایک پرانا ورژن نہیں ہے؟ مطلب صرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، کیونکہ صرف دہراتے رہنا تو طوطے کی طرح رٹنا ہوا۔ تو حلق کے ان 6 اقدامات اور محض خواہش کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے جذبات اور یقین کا۔ حلق، جسے منی کانشیسنس کہہ رہے ہیں، آج کے ماہرین نفسیات اسے کوگنیٹو پرائمنگ کہتے ہیں۔ اچھا، یا یوں کہیں کہ آپ دماغ کے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یعنی RAS کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے RAS؟ آپ کا RAS دماغ کا وہ حصہ ہے جو فلٹر کا کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ذہن کو بار بار ایک ہی مقصد دیتے ہیں اور اس میں شدید جذبات شامل کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کے لیے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ ان مواقع، لوگوں اور معلومات کو پہچاننے کے لیے جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچا سکتے ہیں، جنہیں آپ پہلے نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ فوکس سائیکالوجی ہے۔ آپ اپنے دماغ کو ایک نیا مشن دے رہے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ تو یہ صرف خالی ایفرمیشنز نہیں ہیں، بلکہ اپنے دماغ کی توجہ کو اپنے مقصد پر مرکوز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ لیکن ان سب اصولوں کا سب سے طاقتور ثبوت شاید نیپولین ہل کی اپنی زندگی کی کہانی ہے، ان کے بیٹے بلیر کی۔ ہاں، یہ ایک ناقابل یقین اور بہت ہی ذاتی کہانی ہے۔ ہل کا بیٹا بلیر پیدائشی طور پر کانوں کے بغیر پیدا ہوا تھا۔ اور ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹروں نے ہل کو بتایا کہ وہ شاید زندگی بھر گونگا بہرا رہے گا۔ یہ کسی بھی باپ کے لیے ایک تباہ کن خبر تھی۔ لیکن ہل نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر کی رائے کو حتمی حقیقت ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا، میرا بیٹا سنے گا اور بولے گا۔ یہ ان کی شدید خواہش بن گئی۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں بھی یہ خواہش پیدا کرنے کا عزم کیا۔ اور انہوں نے یہ کیسے کیا؟ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ جب بلیر تھوڑا بڑا ہوا تو ہل اسے رات کو سونے کے وقت کہانیاں سناتے۔ اچھا۔ اور ان کہانیوں کے ذریعے وہ اس کی معذوری کو ایک کمزوری کے بجائے ایک عظیم آسیٹ یعنی ایسٹ کے طور پر پیش کرتے رہے۔ وہ اسے بتاتے کہ تمہاری حالت تمہیں زندگی میں خاص فائدہ دے گی۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ عام طور پر تو لوگ ایسی حالت میں ہمدردی یا افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی ہل کے فلسفے کا کمال ہے۔ اور پھر ایک حیرت انگیز چیز ہوئی۔ کیا ہوا؟ بچے نے خود ہی آواز کی ہڈیوں کے ذریعے ترسیل یعنی بون کنڈکشن کا اصول دریافت کر لیا۔ وہ ایک گراموفون پر اپنے دانت رکھ کر میوزک سنتا تھا۔ واہ! جب ہل نے یہ دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ جب وہ اپنے ہونٹ اپنے بیٹے کی کھوپڑی کی ہڈی سے لگا کر بولتے ہیں تو وہ انہیں صاف سن سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس بات کا ثبوت کہ امید ابھی باقی ہے۔ جی، اور اس کے بعد بلیر نے ایک نارمل زندگی گزاری۔ وہ عام بچوں کے اسکول گیا، کالج تک پہنچا۔ اور پھر ایک ہیئرنگ ایڈ نے اس کی دنیا بدل دی۔ بالکل، کالج کے آخری سال میں ایک ماڈرن ہیئرنگ ایڈ نے سب کچھ بدل دیا۔ پہلی بار اس نے تقریباً نارمل انسانوں کی طرح سنا۔ وہ فون پر اپنی ماں کی آواز سن سکتا تھا، اپنے پروفیسرز کو سن سکتا تھا۔ اور یہیں پر اس کے والد کی بات سچ ثابت ہوئی کہ اس کی معذوری اس کا سب سے بڑا اثاثہ بنے گی۔ اس نے اپنی باقی زندگی لاکھوں سماج سے محروم افراد کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ اس نے اسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جس نے وہ ہیئرنگ ایڈ بنایا تھا۔ جی، اور اپنے ذاتی تجربے کو لاکھوں لوگوں تک امید پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔
یہ کہانی تو واقعی ان تمام اصولوں کا نچوڑ ہے جن پر ہم نے بات کی. ایک شدید خواہش، غیر متزلزل ایمان، سالہ سال کی ثابت قدمی اور ایک منفی صورتحال کو ایک مثبت موقع میں بدلنا. صحیح. یہ کہانی حل کے اس قول کو سچ ثابت کرتی ہے کہ ہماری واحد حدود وہ ہیں جو ہم اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیپولین ہل کا فلسفہ صرف پیسہ کمانے کا ایک نسخہ نہیں ہے. یہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کا ایک فریم ورک ہے. کسی بھی رکاوٹ پر قابو پانے کا. جی، اس کے بنیادی ستون ہیں: ایک واضح مقصد، اسے حاصل کرنے کی جلتی ہوئی خواہش، اس پر مکمل ایمان اور مسلسل ثابت قدمی جب تک کہ آپ کا خیال حقیقت نہ بن جائے. اور جاتے جاتے ایک فکر انگیز خیال کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ کتاب شدید معاشی بحران یعنی گریٹ ڈپریشن کے بعد لکھی گئی تھی. ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو نئے خیالات، نئے لیڈرز اور نئی ایجادات کی اشد ضرورت تھی. اور آج ہم ایک بار پھر ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بہت تیزی سے بدل رہی ہے، جہاں پرانے راستے بند ہو رہے ہیں اور نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ کون سے نئے خیالات ہیں جو ایک شدید خواہش کے ساتھ حقیقت میں بدلنے کے منتظر ہیں. شاید وہ اگلا بڑا خیال کسی سننے والے کے ذہن میں ہی موجود ہو، بس اسے ایک اٹل فیصلے اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے.